متن، اور اللہ نے جو آزمائش کے لیے لکھا ہوا ہے وہ تو اس کے پاس ذلیل ہو کر آتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں دیتا رہا. اس کے سہارے پہ انہوں نے یہ سارا کام شروع کیا تھا، کوئی معاملہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں. جو بھی اس دنیا میں جو ہے زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا وہ خود ان کے پاس چل کر آئے. تو یہ ہے وہ معاملہ کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے جب وہ ارادہ کر لیتے ہیں. اور واقعی اس سے زیادہ اور کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اپنی ذات کی طرف نہیں، اللہ کی طرف. اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا قرآن کی طرف بلانا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف بلانا ہے، ان کے اقوال کی طرف بلانا ہے. وَعَمَلَ صَالِحًا، اور پھر اس کے لیے وہ نیک عمل بھی کرے، اپنی جان اور مال بھی لگائے. اور یہ وہ چیز ہے کہ انہوں نے کبھی اسے بچا کر نہیں رکھا، کبھی اپنے وقت کو اور اپنی مال کو جو ہے اپنی ذات کے لیے صرف نہیں کیا اسی کام میں لگا. وقال اننی من المسلمین، اور کبھی دعویٰ نہیں کیا انہوں نے کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں یا میری طرف جو ہے دیکھو میرے فالو کر، نہیں. اسی پر انہوں نے رکھا ہے کہ میں بھی اللہ کا فرما بردار ہوں، مجھ پر بھی اسی طرح یہ ساری چیزیں عائد ہوتی ہیں جیسے تم پر عائد ہوتی ہیں، اور اسی پر رہ کر زندگی گزاری. اور اس کا نمونہ آپ کے سامنے ہے کہ جو شخص اپنے لیے پسند کرتا ہے اگر واقعی وہ سچا ہو تو اس کا سب سے بڑا ظہور اس کے اپنوں میں نظر آئے گا کہ جو اس کے اپنے ہیں باقی اس نے ان کے لیے بھی وہی پسند کیا. اور یہ گواہی ہے ان کی سیرت کی، ان کے پوری عمر کی، کہ جس کام کو انہوں نے حق سمجھا ہے اسی کو ترجیح دی ہے اور اپنوں کے لیے بھی اسے ہی پسند کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کام کو جاری رکھنے اور اس کو آگے بڑھانے کی توفیق دے، اور ارادہ کرنے کی توفیق دے کہ واقعی آخرت کی فلاح ہمارا بھی مقصود بن جائے اور اس کے لیے اپنی جان اور مال لگانے والے بن جائیں. یہی اصل میں ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے، ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ ہم اس مشن کو آگے لے کر جو ہے اپنی زندگی اسی کے لیے لگانے والے بن جائیں اور اپنے اوقات اس کے لیے صرف کر کے اسے آگے بڑھائیں، تاکہ جتنا بھی زیادہ یہ آگے بڑھے گا اتنا ہی انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر میں اضافہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں ہمارے دلوں کو کھولے اور اس کے لیے اپنی جان اور مال لگانے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. قریب کی مسجد میں نماز کا وقت 8:15 بجے ہے، 8 بجے اذان ہوگی. اذان کے وقت ہم تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں گے، لیکن جماعت ثانی کا اہتمام ہے. آپ لوگ اطمینان سے یہاں تشریف رکھیے گا، امیر محترم کا خطاب سنیے گا. اگر بجلی چلی بھی جائے 8 بجے تو اس کے بعد میرے خیال سے 15-20 منٹ ہم تھوڑا سا برداشت کر سکتے ہیں، یہ دروازے کھول دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی میں دعوت خطاب دے رہا ہوں امیر محترم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنبياء: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال جل وعلا كما ورد في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي آمین یا رب العالمین۔ محترم رفقائے تنظیم اسلامی و رفیقات تنظیم اسلامی، اس قرآن آڈیٹوریم میں اس سے قبل بھی رفقائے تنظیم کے اجتماعات ہوتے رہے ہیں، لیکن آج لاہور کے رفقاء کا یہ اجتماع دیگر تمام اجتماعات سے، سابقہ اجتماعات سے اس اعتبار سے مختلف ہے کہ رفقاء کو ایک اجتماعیت کی صورت میں جمع کرنے، تن کے جمع کر کے اس تنظیم کے آشیانے کی تعمیر کرنے والا اور تنظیم کے پودے کی اول دن سے آبیاری کرنے والا اور اللہ کے دین کے غلبے اور اقامت کی خاطر حزب اللہ کی تشکیل کی خاطر انتھک محنت کرنے اور اپنی ہڈیوں کو گھلا دینے والا ہمارا محسن آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ بانی محترم ان کی فیملی اور برادری، اس کا تعلق نسب سے نہیں ہے خالی، ان کی برادری نسبی تعلق تک محدود نہیں، بلکہ یہ پوری اجتماعیت جس کا نام تنظیم اسلامی ہے، ان کی فیملی اور برادری کا مستقل حصہ۔ وہ ہم سب کے معنوی اور روحانی باپ ہی نہیں، ہم سب کے محسن بھی ہیں۔ لہذا آج کا یہ اجتماع اصلاً اسی وسیع تر برادری کا اجتماع ہے کہ ہم یہاں مل بیٹھ کر ایک دوسرے کا دکھ بانٹنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے پر ہمیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، لیکن ایک قبر رحمت ہمارے اوپر تھا جو اب نہیں۔ انسانی فطرت اور طبیعت کا یہ فطری تقاضا بھی ہے، حصہ ہے کہ قریبی عزیز کے بچھڑنے کا جب غم ہوتا ہے تو ایسے موقع پر پوری برادری اکٹھی ہوتی ہے اور ان کا یہ طرز عمل اپنے زخموں پر مرہم رکھنے کے مترادف ہوتا ہے۔ مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ جب ان کی والدہ مرحومہ کا انتقال ہوا تو اس کے حوالے سے انہوں نے جو نظم کہی وہ بڑی مارکت